بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 30 عام الفیل، 13 رجب جمعے کا دن تھا۔ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 30 سال بعد کہ اچانک مکہ کے آسمانوں میں روشنی بڑھنے لگی، ستاروں میں ایک ہلچل شروع ہوئی۔ مکہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آسمانوں میں خوشی کا سما ہے، کائنات مسکرا رہی ہے، ہواؤں میں قصیدے ہیں۔ آج یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آپ کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوا ہے۔ جس دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی روشنی میں فارس اور شام کے محلات دیکھے، تو آپ نے خواب کا ذکر حضرت فاطمہ بنت اسد سے کیا۔ فاطمہ بنت اسد نے اس خواب کا ذکر جناب ابو طالب سے کیا تو انہوں نے کہا، فاطمہ، اس پر حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی کچھ عرصے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور وزیر کی ماں بنو گی۔ جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی عبادت غاروں میں شروع کی، ہر عبادت میں دعا مانگتے، پالنے والے اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی اور اپنے ہی گھر سے اپنے محبوب کو ساتھی اور وصی عطا فرمایا۔ ایک دن فاطمہ بنت اسد شوق زیارت میں خانہ کعبہ کے پاس آئیں تو اچانک درد زا کی تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، میں تجھ پر، تیرے تمام انبیاء پر، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جنہوں نے تیرا یہ گھر بنایا، مجھے تکلیف سے آسانی دے۔ ابھی آپ یہ دعا کر ہی رہی تھیں کہ دیوار کعبہ مقام مستجار سے شق ہوئی اور ایک آواز آئی، فاطمہ میرے گھر میں آؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اس مقام سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ شیر خدا کی ماں کے کعبہ میں داخل ہوتے ہی دیوار کعبہ برابر ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد خدا کی مہمان ہوئی۔ ادھر قدرتی جشن شروع ہوا، آسمان پر نور پھیلا، ستاروں کی روشنی تیز ہوئی، چاند شوق دیدار میں پوری ضیاء کے ساتھ نکلا، دنیا بقع نور بن گئی۔ یہ سب دیکھ کر اہل مکہ حیران ہوئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، آج کوئی بڑی بات ظاہر ہونے والی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ دعائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول ہوئی ہے، حجت خدا مکمل ہو گئی ہے، آج ولی خدا کا ظہور ہو گیا ہے۔ یہ خاتم الاوصیاء، امام المتقین، ناصر دین، مشرکین کو جڑ سے اکھاڑنے والا، منافقین کا غیث، عابدین کی زینت ہے، رسول رب العالمین کا وصی اور امام ہدایت ہے، یہ نفس یقین ہے اور دین کی بنیاد۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور کعبہ کی دیوار بند ہو گئی تو خدا نے آسمان سے 4 خواتین کو بھیجا، حضرت حوا، بی بی مریم و آسیہ اور مادر موسیٰ۔ آپ کی ولادت کے بعد بی بی حوا نے بچے کو گود میں لیا، حضرت آسیہ نے ان کو لباس پہنایا، مادر موسیٰ نے خوشبو لگائی، بی بی مریم نے دامن اڑا کر گود میں لیا اور پیشانی چوم کر فاطمہ بنت اسد کے حوالے کیا۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبہ میں خدا کی مہمان رہیں۔ اس دوران لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے مگر قفل تھا کہ نہ کھلا۔ ادھر فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے چلیں، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا۔ جیسے ہی آپ نے بچے کو گود میں لیا، بچے نے آنکھیں کھولی اور چہرے رسالت کی زیارت کی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دے کر لعاب دہن چسایا، جس سے علوم اولین و آخرین، مراتب ولایت و امامت آپ کی رگ و ریشہ میں سرایت کر گئے۔ اس دن کو یوم ترویہ کہا گیا، یعنی سیراب کرنے والا دن۔ آپ کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر علی علیہ السلام کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا، جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانے تک لگا رہا۔ مولود کعبہ کا نام ان کے والد جناب ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ کسی کے نام پر زید رکھا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر اسد، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باحکم خدا علی رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حبیب خدا کے پاس حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام موجود تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بشیر بنا کر بھیجا، روئے زمین پر ہم سے زیادہ پیاری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، وہ محمود ہے، میں محمد ہوں۔ علی، آپ کے نام کو بھی خدا نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، وہ علی اعلیٰ ہے، اور اس نے آپ کا نام علی رکھا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب علی علیہ السلام جھولے میں تھے تو ایک اژدہا جھولے پر چڑھ آیا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑا اور چیر کر پھینک دیا۔ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھیں، میرا یہ بچہ حیدر ہے۔ وہاں سے آپ کا نام حیدر بھی قرار پایا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے ناموں سے متعلق فرماتے ہیں، انجیل میں میرا نام ایلیا اور الہا ہے، تورات میں بری اور زبور میں اری ہے، ہندو کتب میں مجھے کیکو اور رومی زبان میں مجھے بطریس کہا گیا، اہل فارس مجھے ہیر اور اہل ترک مجھے بشیر کے نام سے پکارتے ہیں، زنگی مجھے جتر اور کاہن مجھے بوی کہتے ہیں، حبشی مجھے تبریک اور میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے۔ لغت زری میں میرا نام محمود اور عربوں میں میرا نام علی ہے۔ اہل زمین ارمنی مجھے فریق اور میرا باپ مجھے ظہیر کہتا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو خدا نے وہ خاندان عطا کیا جس کی عظمت و شرافت پوری جزیرۃ العرب میں مسلم تھی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کی عظمت و بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نسل ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور نسل اسماعیل سے بنی کنانا کو، بنی کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو انتخاب کیا، اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب۔ آپ نے مزید فرمایا، میں اور علی ایک شجرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت اور اس کا خون میرا خون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے، علی علیہ السلام ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن کسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نبسر ابن کنانا ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان ابن عاد ابن عدو ابن یسا ابن حمی ابن سلامہ ابن نبت ابن حمل ابن کیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب سے علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہے۔ بنی ہاشم میں آل عمران یعنی اولاد ابو طالب کو بالخصوص شرف حاصل ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے 3 بڑے بھائی اور ایک بہن تھی۔ بڑے بھائی جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر اور آپ کی چھوٹی بہن ام ہانی تھی۔ مولود کعبہ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ابھی حضرت علی علیہ السلام کا بچپن ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ خدا کی منطق تھی کہ علی علیہ السلام کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد مکہ میں قحط پڑا اور کثرت سخاوت کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے معاشی حالت خراب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم جناب ابو طالب کا معاشی بوجھ کم کرتے ہیں۔ آپ لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہم آپ کے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا آپ لوگ عقیل کو میرے پاس چھوڑ جائیں اور علی اور جعفر کو لے جائیں۔ حضرت عباس نے جناب جعفر کو ساتھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہتے۔ روٹی کا لقمہ بنا کر علی علیہ السلام کے منہ میں دیتے اور لمحہ با لمحہ بچے کی خبر گیری کرتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام العالمین علیہ السلام کی اس انداز میں تربیت کی کہ آپ آسمانی وحی پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ کاسعہ میں اپنی پرورش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو بچپن ہی میں عرب کا سینہ پیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربیہ اور مضر کے ابھرے ہوئے سینگوں کو توڑ دیا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ آپ مجھے اپنے سینے سے چپٹائے رکھتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے کر چلتا تھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کا درس دیتے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے اور ہر سال کوہ ہیرا میں کچھ عرصہ قیام کرتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا میں تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سیدھی سادی وضع کا عام اور کم قیمت لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس وقت کا غریب اور متوسط طبقہ پہنا کرتا تھا۔ بعض اوقات اس سطح سے بھی گر جاتا تھا۔ سر پر منڈی ہوئی عربی ٹوپی پر سیاہ یا سفید یا سبز عمامہ، گلے میں موٹے کپڑے کی قمیض، کبھی کبھی پشمینہ کا جبہ اور ردا، پاؤں میں ڈھیلا ڈھالا پاجامہ، ٹخنوں تک تہبند، پیروں میں لیف خرما سے بنی ہوئی عربی جوتی یا چمڑے کا موزہ۔ لباس موٹا اور سفید استعمال کرتے تھے۔ اتنا خیال رکھتے تھے کہ کپڑے
پھٹے ہوئے پرانے ہوں، پیوندار ہوں مگر صاف ہوں، خوشبو کو پسند کرتے تھے، سونگنے کے وقت خوش ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت علی علیہ السلام 4 انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے، یاقوت کی، فیروزے کی، حدید چینی اور عقیق۔ ایک دن ایک فقیر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صدا دی، ہے کوئی مسلمان راہ خدا میں کچھ دینے والا؟ سب لوگ نماز میں مشغول تھے۔ جب اس نے 3 دفعہ یہ صدا بلند کی اور کچھ نہ ملا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے صدا دی، اللہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر آیا تھا، تیرے مسلمانوں سے کچھ مانگ رہا تھا، کچھ نہ ملا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام جو کہ حالت رکوع میں تھے، آپ نے اشارہ کیا اور اس فقیر نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور مومنین میں وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ حضرت علی علیہ السلام کا کھانا لباس کی طرح سادہ تھا۔ تمام عمر جو کے آٹے کی روٹی کھائی اور کبھی سیر ہو کر نہ کھایا، گیہوں کو کبھی ہاتھ نہ لگایا، زیادہ تر سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھاتے، کبھی کبھی نمک کے ساتھ، گاہے بگاہے سرکے سے نوش فرماتے تھے۔ شہد کو مفید اور باحکم خدا شفا سمجھ کر کبھی کبھی نوش فرما لیتے تھے۔ گوشت کبھی تناول نہ فرمایا، اکثر واس کرتے تھے کہ اپنے پیٹوں کو حیوانات کا مقبرہ نہ بناؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کی سواری کا نام مجالی اور دلدل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ العادیات آیت نمبر 1 تا 5 میں حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرتے ہیں، پھر اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ سورہ جنگ ذات سلاسل کے وقت 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ دشمنان اسلام 12,000 کے لشکر کے ساتھ سرزمین پالش میں جمع تھے اور ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو قتل کر کے ہی رہیں گے۔ رسول خدا نے ایک بڑی جماعت صحابہ کی بھیجی مگر وہ ناکام رہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تیز رفتاری سے رات کو سفر کر کے وہاں فجر کے وقت جا پہنچے اور محاصرہ کر کے دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے قبول نہ کی۔ آپ نے ابھی فضا تاریخی تھی کہ حملہ کر کے فتح حاصل کی۔ ادھر رسول خدا نے مسجد نبوی میں یہ سورت تلاوت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا۔ یہ تلوار جنگ احد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ احد میں جب کفار مسلمانوں پر غالب آنے لگے اور لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس وقت کفار کی کوشش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، مگر حضرت علی علیہ السلام دشمنان کے سامنے آہنی دیوار بن گئے۔ کفار کی تعداد کثیر تھی۔ جنگ کرتے کرتے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ذوالفقار لے کر آئے اور رسول خدا کو دی۔ آپ نے یہ تلوار حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی جنگ دیکھ کر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی کوئی جوان نہیں سوائے علی کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نکاح حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 15 رجب سن 2 ہجری میں ہوا۔ 19 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال
اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی۔ ابھی آپ 18 سال ہی کی ہوئی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی حیات میں دوسری شادی نہ کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی دوسری ازواج کے نام یہ ہیں: امامہ بنت ابی العاص، اسماء بنت امیس، فاطمہ ام البنین، سعید بنت عمرو بن مسعود ثقفی، خولہ بنت جعفر بن قیس، صہبہ بنت ربیعہ، لیلہ بنت مسعود، مہیات بنت عمرو القیس۔ ان ازواج میں وقت شہادت حضرت علی علیہ السلام امامہ ام البنین، اسماء بنت امیس اور لیلہ بنت مسعود زندہ تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت ام البنین بنت حزام کے بطن اطہر سے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر محمد خولہ بنت جعفر بن قیس سے پیدا ہوئے۔ ابو بکر، عبید اللہ، حضرت لیلہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت یحییٰ اور حضرت اون تھے۔ حضرت محمد اوسط حضرت امامہ بنت ابی العاص سے، حضرت صہبہ سے حضرت عمر اور حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جس شخص نے علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک بھی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے ذکر کیا اور ان فضائل میں سے ایک بھی فضیلت کو تحریر کیا تو جب تک اس کتاب کا نشان باقی رہے گا فرشتگان خدا اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا: علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا: علی میں جناب لوط کی نرم مزاجی، جناب یحییٰ کا اخلاق، حضرت ایوب کا زہد، حضرت ابراہیم کی سخاوت، حضرت سلمان کا دبدبہ، جناب داؤد کی عظمت ہے۔ علی میرا رفیق سفر ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ علی کی محبت نعمت ہے اور اطاعت علی فضیلت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ رسول خدا نے مزید فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: علی میری محبت کو قائم کرنے والا ہے، علی کے موالی کو کبھی عذاب نہ کروں گا اور علی کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ علی سے بہادر نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ آپ دلدل کے سوار، ذوالفقار کے مالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال تھے۔ آپ رسول خدا کے ایک حکم پر بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر مشکل میں علی کو پکارا اور علی علیہ السلام نے لبیک کہا، چاہے وہ خیبر کی جنگ ہو یا ہجرت کی رات۔ آپ نے ہر موقع پر ثابت کیا کہ علی نبی کی دعا ہے۔ خیبر میں جب 39 دن تک مسلمان پسپا ہوتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا: میں کل ضرور اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ کرار غیر فرار ہوگا، وہ اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک خدا اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح نہ کر دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو کچھ اس طرح پکارا: نادے علی مظہر العجائب۔ حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر آپ نے لبیک کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ علم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگ میں یہودیوں کے 2 بڑے پہلوانوں کو جو مسلمانوں کو بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے، حارث اور مرحب کو واصل جہنم کیا اور در خیبر اکھاڑ کر پھینک دیا۔
جنگ خندق میں جب پورا عرب مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوا اور مدینے کا محاصرہ کیا جس کے گرد مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اس لشکر میں مشہور جنگجو پہلوان عمرو بن عبد ود بھی شامل تھا، جو کہ تنہا 1000 افراد سے جنگ کرتا تھا۔ اس کو فارس یلیل بھی کہتے تھے، کیونکہ مقام یلیل پر اس نے تنہا بنو بکر کی پوری فوج کے دستے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے میدان میں آ گیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس کے خوف کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں تیار ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگجو کو ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کے دونوں پاؤں جسم سے جدا ہوئے۔ اس موقع پر رسول خدا نے فرمایا، خندق کے دن کی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی جنگوں میں بڑے بڑے جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا اور فتح حاصل کر کے ثابت کیا کہ ان سے جری، شجاع و بہادر کوئی نہیں۔ لیکن شب ہجرت آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اور آپ کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ میدان جنگ ہو یا زیر تلوار سونا، علی ہر میدان کا فاتح ہے۔ علی علیہ السلام کو میدان جنگ میں زیر کرنا ممکن نہ تھا تو دشمن نے آپ کو حالت نماز میں شہید کرنے کی سازش رچی۔ 40 ہجری 19 رمضان شب جمعہ مسجد کوفہ میں عبداللہ ابن ملجم نے نماز فجر کے بعد نوافل میں سجدے سے سر اٹھانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور تیسرے دن 21 رمضان کو شہادت پائی۔ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علی کے فضائل بیان کرنا عبادت ہے۔ ہم اس عبادت میں مشغول ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو شیئر کر کے اس عبادت میں شامل ہو جائیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ ہماری اس کوشش میں مددگار ہوگا اور ہم سب کے لیے باعث ثواب بھی۔ شکریہ۔